الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اصحاب مصعب بن عمیر من مسلم یثرب لم یغمض لهم جفن وکیف لجفونهم ان تغمض. نحن درسنا في الدرس السابق شيئا يسيرا عن نصيبة المازنية، والآن إن شاء الله نحن ندرس أيضا من سيرة نصيبة مازنية. لكن أصحاب مصعب بن عمير من مسلم يثرب، لیکن یثرب کے رہنے والے مسلمانوں میں سے مصعب ابن عمیر کے ساتھی لم یغمض لهم جفن، ان کے لیے آنکھ کے پپوٹے بند نہ ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھیں بند نہ ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں نہ جھپکی تھیں. لیکن مصعب ابن عمیر کے ساتھی جو کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں سے تھے، ان کی آنکھیں، ان کی پلکیں بھی نہ جھپکیں. وَكَيْفَ لِجُفُونِهِمْ أَن تَغْمُضَ، اور کیسے ان کی پلکیں جھپکتی، کیسے ان کی پلکیں جھپکتی. اصل میں جفنن کا معنی آتا ہے اوپر نیچے کا جو پپوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جفن، لیکن یہاں پر پلک لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور غمض یغمض بند ہونا، تو لم یغمض بند نہ ہوئی. اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع اصحاب. تو لیکن مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمانوں میں سے مصعب ابن عمیر کے ساتھی کہ ان کی پلکیں نہ جھپکیں، اور کیسے ان کی پلکیں جھپک سکتی تھیں. وَقُلُوبُهُمْ تَخْفِقُ بَيْنَ فَرْحَةٍ بِاللِّقَاءِ الَّذِي قَطَعُوا مِنْ أَجْلِهِ الْفَيَافِيَ وَالْقِفَارَ وَأَفْئِدَتُهُمْ تَكَادُ تَطِيرُ مِنْ بَيْنِ ضُلُوعِهِمْ شَوْقًا لِرُؤْيَةِ نَبِيِّهِمْ الْحَبِيبِ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. وَقُلُوبُهُمْ تَخْفِقُ، اور ان کے دل دھڑک رہے تھے، بَيْنَ فَرْحَةٍ بِاللِّقَاءِ الَّذِي قَطَعُوا مِنْ أَجْلِهِ الْفَيَافِي وَالْقِفَارَ، اس شخصیت سے ملاقات کی خوشی میں کہ جس کی خاطر، جس کی وجہ سے انہوں نے بیابان میدانوں اور سنگلاخ زمینوں کا سفر طے کیا تھا، اور ان کے دل دھڑک رہے تھے بین فرحتن باللقاء، اس شخصیت، اس ذات سے ملاقات کرنے کی خوشی میں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے الفیافی بیابانوں والقفارہ اور سنگلاخ زمینوں کو طے کیا تھا، یا زمینوں کا سفر طے کیا تھا. مفردات دیکھ لیجیے پہلے. قلوب قلب کی جمع دل، تخفیق خفقہ یخفق دھڑکنا، فرحتن خوشی مصدر ہے، اللقاء ملاقات کرنا یہ بھی مصدر ہے، قطع قطع یقطع کاٹنا، اجلہ ان کی وجہ سے، اجلہ میں ہا ضمیر مذکر کا مرجع ہوگا نبی کریم علیہ السلام. الفیافی الفیفو کی جمع ہے، الفیفو کی جمع الفیافی. معنی کیا آتا ہے؟ معنی آتا ہے یعنی ایسا ہموار جنگل جس میں پانی نہ ہو، ایسا ہموار جنگل جس میں پانی نہ ہو. تو بیابان لگا سکتی ہیں، بیابان جنگل. والقفار، اور قفار کہتے ہیں المکان الذی
خالی من الکلأ والماء والناس، جیسے نیچے دیا ہے الارادل جرداء یعنی بے آب و گیا زمین، چٹیل میدان جس کو کہہ لیں آپ، صحیح ہے، بے آب و گیا زمین یا چٹیل میدان، صحیح ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، اور کیسے ان کی پلکیں جھپک سکتی تھی حالانکہ یا جبکہ ان کے دل دھڑک رہے تھے اس شخصیت سے ملاقات کی خوشی میں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بیابانوں اور سنگلاخ زمینوں کا سفر طے کیا تھا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ تَكَادُ تَطِيرُ مِنْ بَيْنِ ضُلُوعِهِمْ شَوْقًا لِرُؤْيَةِ نَبِيِّهِمُ الْحَبِيبِ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور ان کے دل قریب تھے کہ اڑ جائیں من بین ضلوعہم ان کی پسلیوں کے درمیان سے، شوق میں اپنے نبی حبیب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی رویت کے شوق میں، کو دیکھنے کے شوق میں، سمجھ رہی ہو؟ اور قریب تھا کہ ان کے دل ان کی پسلیوں کے درمیان سے اڑ جائیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی خوشی میں، شوق میں، سمجھے بات؟ آفیدہ فؤاد کی جمع، فؤاد کی جمع کیا ہے؟ آفیدہ۔ تقادو یہ قربت کے معنی میں آتا ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے نا، طارا یطیرو تطیرو، ضربہ یضربو سے ہے اڑنا، ضلوع ضلع کی جمع ہے، پسلیاں پسلی، شوقاً مصدر ہے، رویت یہ بھی مصدر ہے، نبی انبیاء جماتی ہے، حبیب دوست، صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ پر، اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہو ان پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ؟ ہاں دیکھیے، تو ان کی آنکھیں کیسے، ان کے پلک کیسے جھپک سکتے تھے حالانکہ ان کے دل دھڑک رہے تھے اس شخصیت، اس ذات سے ملاقات کی خوشی میں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بیابانوں اور سنگلاخ زمینوں کا سفر طے کیا تھا، اور ان کے دل قریب تھا کہ ان کے پسلیوں کے درمیان سے اڑ جائیں اپنے نبی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کی خوشی میں، دیکھنے کی خوشی میں، شوق میں، صحیح ہے۔ اور قریب تھا کہ ان کے دل اڑ جائیں ان کی پسلیوں کے درمیان سے اپنے محبوب نبی کو دیکھنے کے شوق میں۔ فقد آمن به اکثرهم قبل ان يسعدوا بلقیاہ، فقد آمن به اکثرهم ان میں سے اکثر ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ آپ کی ان کو آپ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی، اور ان میں سے اکثر آپ پر ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کو آپ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی۔ وَتَعَلَّقُوا بِهِ قَبْلَ أَن تَكْتَحِلَ أَعْيُنُهُمْ بِمَرْآهُ اور وہ آپ سے محبت کر بیٹھے، محبت کر چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی، اور وہ آپ سے محبت کر چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ فقد آمن به اکثرهم ان میں سے اکثر، آمن به ہا کا مرجع نبی کریم علیہ السلام، ان میں سے اکثر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے قبل اس سے پہلے ان یسعدوا بلقیاہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی ملاقات سے یا آپ کی ملاقات کی ان کو سعادت نصیب ہوتی۔ سعیدہ یسعدو نیک بخت ہونا، سعادت نصیب ہونا، لقیہ یہ مصدر ہے، لقیہ یلقا سے، لقیہ یلقا لقاءً لقیانًا، سمع یسمع کا مصدر ہے لقیہ،
تعلقو، تعلق دیکھو اس کا معنی آتا ہے لٹکنا، تعلق الشیء جب تعلق الشیء لٹکانا، اور جب اس کا باصل آ جائے تو معنی ہوتا ہے محبت کرنا. صحیح ہے، محبت کرنا، باصلے کے ساتھ محبت کرنا. تکتحل، اکتحل یکتحل، اکتحال باب افتعال سے سرما لگانا، سرما لگانا. اعینہم، عین کی جمع ہے آنکھیں. مرآہو، مرآہو یہ مصدر میمی ہے دیکھنے کے معنی میں، اور ہا ضمیر مذکر کی کس کی طرف راجع ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی جانب. آپ دیکھیے ترجمہ، فقد آمن به اکثرہم، اور ان میں سے اکثر آپ پر ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کو آپ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی، اور وہ آپ سے محبت کر چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی. کتنے اچھی عبارت انہوں نے استعمال کی ہے نا. ہاں دیکھو انہوں نے جو ہے یہ وزن کی بھی رعایت کی ہے. فقد آمن به اکثرهم قبل ان يسعدوا بلقياه وتعلقوا به قبل ان تكتحل اعينهم بمرآه. صحیح نا، ترجمہ سمجھ گئے؟ چلیے آگے چلیں. وفي آخر الهزيع الأول من أوسط أيام التشريع وعند العقبة في منى تم اللقاء الكبير في نجوة من قريش. دیکھیے توجہ ہے نا. ہاں، ایام تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں مقام منی میں، مقام عقبہ کے پاس قریش سے دور جگہ میں ایک عظیم ملاقات ہوئی. سمجھے ترجمہ؟ من قریش تک ترجمہ ہو گیا. پھر دیکھیے آخر سے ترجمہ لگائیں گے. ایام تشریق، تشریق کس کو بولتا ہے؟ ایام تشریق عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایام تشریق. وفی آخر الحزیل اول من اوسط ایام التشریق، تشریق کے درمیانی دنوں کے یا ایام تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں، تو تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں. سمجھ رہے ترجمہ؟ تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں مینا میں عقبہ کے پاس قریش سے دور ایک بلند جگہ پر عظیم ملاقات ہوئی. تم اللقاء الکبیر، عظیم ملاقات ہوئی. تم یعنی قائم ہوئی، منعقد ہوئی. صحیح ہے. تو مفردات دیکھ لیں. حزیل اس کا تو ہو گیا، کل بھی آیا تھا یہ. فی آخر الحزیل اولی، دن کے اول پہر کے آخر میں، اور اوسط درمیان ایام تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں. عند العقبہ، عقبات کل آ چکا ہے. یہ دشوار گزار جو گھاٹی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں عقبہ. تما یتم، ضرب یضرب سے تام ہونا، منعقد ہونا. اللقاء مصدر ہے کبیر، یہ صفت مشبہ ہے عظیم کے معنی میں. تو ملاقات منعقد ہوئی کہاں پر؟ نجوتن، فی نجوتن من قریش سے دور ایک بلند جگہ پر. تو نجوہ مانے آتا ہے اصل میں بلند زمین، جمع آتی ہے نجائن. نجوتن کی جمع کیا آتی ہے؟ نجائن. صحیح ہے، بلند زمین. تو قریش سے دور ایک بلند جگہ پر ایک عظیم ملاقات منعقد ہوئی مقام مینا میں عقبہ کے پاس ایام تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں. ایک دم الٹا ترجمہ.
آگے چلیں. فَلَقَدْ تَقَدَّمَ 72 رَجُلًا مِنَ النَّبِيِّ صلوات اللہ وسلم علیہ. اب دیکھیے آسان ہے نیچے تک. پس یا چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں 72 آدمی آگے بڑھے. فَلَقَدْ تَقَدَّمَ چنانچہ بڑھے کتنے؟ 72 رجلا 72 آدمی من نبی جی صلوات اللہ وسلم علیہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی بارگاہ میں 72 آدمی آگے بڑھے. تقدم آگے بڑھنا تفاعل سے. وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ مُبَائِعِينَ عَلَىٰ أَن يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ. اور انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے آپ کے ہاتھ میں یک بعد دیگرے بیعت کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے ان چیزوں سے جن چیزوں سے وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی. ارے اولاد میں ہو سکتا ہے کہ لڑکے آ جائیں اور بنات نکل جائیں کیونکہ ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد. تو کوئی سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر لڑکے مراد ہیں تو کیا ترجمہ کریں؟ بچے. ہاں سمجھے ترجمہ. وضع یدعو مانے رکھنا. ایدی جمع ہے. واحدن بعد آخر یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک دوسرے کے بعد. واحدن بعد آخر ایک دوسرے کے بعد یک کے بعد دیگرے. مبائعین بایا یبایو سے یہ اس میں فاعل ہے بیعت کرنے والے یعنی بیعت کرتے ہوئے. منع یمنع آنا تھا روکنا لیکن یہاں پر کیا لگائیں گے؟ حفاظت کرنا. یمنعون جمع کا صیغہ نساء اہم اور اولادہم. دیکھیے اور تو چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 72 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا یک بعد دیگرے اور بیعت کی یا بیعت کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے ان چیزوں سے جن چیزوں سے وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی. صحیح ہے. وَلَمَّا انتهى الرِّجَالُ مِنَ الْبَيْعَةِ تَقَدَّمَتِ امْرَأَتَانِ فَبَايَعَتَا عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. وَلَمَّا انتهى الرِّجَالُ مِنَ الْبَيْعَةِ اور جب بیعت سے آدمی ختم ہو گئے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا. اور جب بیعت سے آدمی ختم ہو گئے یعنی جب مردوں کی بیعت ختم ہو گئی. تقدمت امرأتان تو 2 عورتیں بڑھیں. امراتن کی تسنیہ ہے نا امرأتان تو 2 عورتیں بڑھیں. فبایعتا علی ما بایع علیہ الرجال پس ان دونوں نے اس بات پر بیعت کی جس پر مردوں نے کی تھی. صحیح ہے نا. انتہا باب انفعال سے ہے. انفعال سے ہے یا افتعال سے ہے؟ بولیے انتہا کس سے ہے؟ باب افتعال سے کہ انفعال سے ہے؟ افتعال سے کہ انفعال سے ہے؟ ارے افتعال سے ہے انفعال سے نہیں ہے. نون اصلی ہے اس کا جی. الرجال رجل بیعت کرنا. تقدمت تفاعل سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. امراتان بایعتا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. بایع یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور جب مردوں کی بیعت ختم ہوئی تو 2 عورتیں آگے بڑھیں اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی بات پر بیعت کی جس پر مردوں نے کی تھی. ولیکن من غیر مصافحۃ لیکن بات یاد رکھو دیکھیے توجہ ہے. ولیکن من غیر مصافحۃ لیکن بغیر مصافحے کے یعنی ایسا نہیں جیسے کہ آج کے پیر جو ہے بنیت پیر وہ کرتے ہیں بیعت کہ عورتوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اچھے سے اس کے بعد جو ہے بیعت کرتے ہیں. ایسا نہیں. لیکن من غیر مصافحۃ لیکن بغیر مصافحے کے. کیوں؟ ذالک لأن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام لا یصافح النساء
اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے، عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ تو اصل میں اس کی وجہ اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں دوسرے جو لوگ تھے وہ مصافحہ کرتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام مسلمان صحابہ وہ مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام لا یصافح النساء، صافح یصافح ظاہر ہے مصافحہ مخالف سے۔ وقد كانت احدى هاتين المرأتين تعرف بأم منیع، اب یہ دو عورتیں، دو خوش نصیب عورتیں آخر کون تھیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک وہ عورت تھی جن کو ام منی سے پہچانا جاتا ہے، یا جو ام منی سے مشہور ہیں، توجہ ہے۔ اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت وہ ہیں جو ام منی سے مشہور ہیں، ایسے بھی کر سکتی ہیں جن کو ام منی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہے ہی اسماء بنت عمرو بن عدی بن یاسر الانصاریہ سلمیہ ام الصحابی معاذ بن جبل، جو عظیم جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل، ان کی کون ہے والدہ۔ تو ان دو عورتوں میں سے ایک وہ ہے جو ام منی سے مشہور ہے۔ اما الاخرى فهي نصیبۃ بنت کعب المازنیۃ المکنات بام عمارۃ، رہی دوسری تو وہ نصیبہ بنت کعب المازنیہ ہے جن کی کنیت ام عمارہ ہے، جن کی کنیت ام عمارہ ہے، یا جن کی کنیت ام عمارہ رکھی جاتی ہے۔ رہی دوسری، رہی ان دونوں میں سے دوسری تو وہ نصیبہ بنت کعب، کعب کی بیٹی نصیبہ ہیں، نصیبہ مازنیہ ہے جن کی کنیت ام عمارہ ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار اور، کبھی پھر کہیں کہ ترجمہ نہیں آیا ہے۔ لیکن مصعب ابن عمیر کے ساتھی مدینے کے مسلمانوں میں سے کہ ان کی پلکیں نہ جھپکیں، اور کیسے ان کی پلکیں جھپک سکتی تھیں، کیسے ان کی پلکیں بند ہو سکتی تھیں، حالانکہ ان کے دل دھڑک رہے تھے اس شخصیت، اس ذات سے ملاقات کی خوشی میں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے بیابان میدانوں اور سنگ لاخ زمینوں کا سفر طے کیا تھا، اور ان کے دل قریب تھا کہ ان کی پسلیوں کے درمیان سے نکل کر اڑنے لگیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں۔ چنانچہ فقد آمن بھی، یا پس ان میں سے اکثر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کو آپ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوتی یا نصیب ہو۔ چنانچہ ان میں سے اکثر آپ پر ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کو آپ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہو، اور آپ سے وہ محبت کر چکے تھے اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں دیدار سے ٹھنڈی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں یا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کے دیدار سے۔ آخر سے ترجمہ دیکھیے۔ تشریق کے درمیانی دنوں کے پہلے پہر کے آخر میں قریش دور ایک بلند مقام پر، بلند زمین پر، بلند جگہ پر ایک عظیم ملاقات منعقد ہوئی منام عقبہ کے پاس۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 72 آدمی آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھے، ایک کے بعد دیگرے بیعت کی اس بات پر کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے ان چیزوں سے جن چیزوں سے وہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب مردوں کی بیعت ختم ہو گئی تو 2 عورتیں بڑھیں اور انہوں نے بھی اسی چیز پر بیعت کی جس پر کہ مردوں نے کی تھی،
لیکن بغیر مسافے کے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام عورتوں سے مسافہ نہیں کرتے تھے، اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک ام منی کے نام سے جانی جاتی ہیں یا مشہور ہیں، اور دوسری وہ نصیبہ بنت کعب المازنیہ ہے جن کی کنیت ام عمارہ ہے۔ ھذا هو المرام واللہ ورسولہ عالم بمراد الکلام۔